ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، اسلام زندگی کے تمام شعبوں کے تعلق سے جو احکامات اور اصول و ضابطے بیان کرتا ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ دنیا میں کوئی اس سے بہتر اصول و ضوابط نہیں پیش کر سکتا، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، معاشرت، گھریلو سماجی زندگی سے متعلق ہو، یا مرنے کے بعد کی ایک نئی اور حقیقی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی سے متعلق ہو. اسلام نے کسی شعبے میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بہت زیادہ اہمیت دی اور کسی کو کچھ کم اہمیت دی. نہیں، جس کا جو مقام، جتنی حیثیت اور ضرورت ہو سکتی تھی، اتنا برابر ساری چیزوں کو بیان کیا گیا. انسان ایک سماجی جانور ہے، یعنی سماج اور معاشرے کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. لوگوں سے کٹ جانا، تنہائی اختیار کرنا، یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ جو لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی باتیں سنتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے تنہائی، علیحدگی اختیار کرے. میں سورہ حجرات کے تناظر میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسی کی یہ تمہیدی کچھ باتیں تھیں. پوری ایک سورہ قرآن مجید نے ہماری سماجی زندگی سے متعلق نازل کی. اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بہت اچھا ہے، ہم اللہ کی ذات کے پر جیسا ایمان رکھنا چاہیے، تو لازمی چیز ہے کہ ہماری سماجی زندگی سب سے بہتر ہونی چاہیے. صحابہ، ان کے بارے میں حیرت ہوتی ہے کہ جس علاقے کو فتح کیا کرتے تھے، فتح کے بعد جب اس علاقے کو چھوڑ کر جاتے تو وہاں کے رہنے والے رونے لگتے تھے، اس لیے کہ اس جگہ جانے کے بعد صحابہ ایسا نظام، ایسا عدل قائم کرتے کہ انہیں محسوس ہوتا کہ اس سے بہتر نظام زندگی ہم کو کوئی نہیں دے سکتا، اس سے بہتر تحفظ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. حالانکہ دنیا میں عام طور سے فاتح کو اچھی نظروں سے دیکھا نہیں جاتا، یعنی جو کسی علاقے کے پر قبضہ کرتا ہے، قابض ہوتا ہے، اسے فتح کرتا ہے. آپ خود دیکھیے، 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اس کے پہلے انگریز یہاں قابض تھے، فاتح کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے. کون سا ہندوستانی ہے جو انگریزوں کو اچھا کہے گا؟ نہیں،
بلکہ ان سے نجات حاصل کرنے والے 15 اگست کو ہم خوشی کا دن مناتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے جاتے ہوئے دیکھ کر لوگ روتے تھے۔ وہ ایسا انصاف، ایسا عدل قائم کرتے، لوگوں کو ایسے احکام اور زندگی کے ایسے مقصد سے آگاہ کرتے۔ وہ ساری چیزیں قرآن مجید کے انہی احکامات کی روشنی میں تھیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا عقیدہ سب سے بہتر ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کے بارے میں سب سے بہتر علم رکھتا ہوں، اور اگر اس کی زندگی کے اندر اس کے خلاف باتیں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ویسا ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ بخاری کی بہت مشہور روایت، آپ کو حیرت ہوگی، جسے امام بخاری نے کتاب الادب میں نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سماجی زندگی کو بیان کیا، سماجی زندگی کے 3 اہم باتوں کو، اور تینوں چیزوں کے پر اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھنے کو لازم قرار دیا۔ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ 3 اہم باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کا تعلق اصل میں سماج سے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کو کن چیزوں سے جوڑا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیکرم ضیفہ، اسے اپنے مہمان کی تکریم کرنا چاہیے۔ یہ سماجی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اپنی زبان کو بند رکھے۔ یہ بھی سماجی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ 3 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جس کا تعلق سماج سے ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارا اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان کمزور ہے تو ہم یہ چیزیں کریں گے جس سے ہم کو منع کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسا کہ ابن حبان کی روایت ہے، 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک عورت ایسی تھی جو نماز روزے کی بڑی پابند، اور اس کے علاوہ نفل روزے، نفل نمازیں، ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام، یعنی 5 فرض نمازیں ادا کر رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، اشراق کی چاشت کی نماز ادا کر رہی ہے، بقیہ دن بھر کی 10 یا 12 سنت مؤکدہ اسے ادا کیا جا رہا ہے۔ تحیۃ الوضو، یعنی جتنی نفل نمازیں ہیں روزے رمضان المبارک کے رکھنے کے بعد، اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں، پیر کا روزہ کہیے، جمعرات کا روزہ رکھیے، ایام 20، 13، 14، 15، 3 تاریخ کا روزہ، سارے روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے، یعنی اتنی عبادت روزے نماز کے بعد وہ اللہ کی جنت کی مستحق نہیں بن سکتی۔ آپ نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اسے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے اوپر آخرت کے پر ایمان مضبوط نہیں ہے، اس کے جو تقاضے ہونے چاہیے وہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی بات کرتے ہیں۔ بخاری کی مسند احمد کی مشہور روایت، 2 صحابی اپنا جھگڑا لے کر آئے زمین کے پر، آپ نے صرف اتنا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے پر فیصلہ اپنے حق میں منوا لے جبکہ اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، تو جان لے کہ میرے پاس سے آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جائے گا۔ یہ نہیں کہ نبی نے اس کی چرب زبانی کی بنیاد کے پر فیصلہ اس کے حق میں کر دیا حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ اس کا بن گیا ہے۔ نہیں، قاضی اگر غلط فیصلہ کرتا ہے، جج اگر غلط فیصلے دیتا ہے تو دنیا میں اگرچہ ان چیزوں کی بنیاد پر کچھ مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا، حقیقت میں وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول، زمین ہماری نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ یہ آخرت کے دن کے پر ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔
صحابہ میں تنازعات، اختلافات کیوں کم تھے؟ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، وہ اپنی ذاتیات سے بڑھ کر اللہ، اس کے رسول اور دین کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور آج ہم اللہ، اس کے رسول، اس کے دین کو ثانوی حیثیت دے کر رکھے ہیں۔ اپنی ذاتیات یا اپنا انتقال، اپنے باتیں یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں، ورنہ آپ کو تکلیفیں کم دی گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک دیہاتی بدو، اخلاق، زبان ہر اعتبار سے بہتر نہیں ہوتے، اس شخص نے آتے ساتھ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے گردن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کی دھاری کے نشان کو دیکھا، اتنی سختی سے اس نے کھینچا تھا، اور کہا کہ محمد، جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس نے مجھ کو دو۔ بتائیے آپ کے ساتھ اگر یہ حادثہ پیش آئے کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پلٹے، کہا کہ اس کو جو ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ یہاں ذاتیات سب سے اہم ہے، دین کو ہم ترجیح دے رہے ہیں یا تو اپنی ذاتیات کو، یہ سب سے اہم چیز ہے، ہمیں چوائس کرنا ہے، توجہ دینا ہے۔ تو یہ آخرت کی ترجیحات، ہر معاملے کو آخرت اور اللہ کے پر ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اللہ کے پر، آخرت کے پر، ہمارے معاملات زندگی اتنے بہتر ہوں گے، اتنے سنورے ہوئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان انہوں کے ناطے بہت سارے معاملات پیش بھی آ جائے، لیکن یہ ایمان ان ساری چیزوں کی تلافی کا ذریعہ بنے گا۔ انسان اپنا محاسبہ کرے گا اور اس کے بعد اپنی زندگی کی اصلاح کرے گا۔ ترمذی کی ایک بہت پیاری روایت، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الکیس من دان نفسہ، حقیقت میں چالاک کون ہے؟ جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے۔ آج تو لوگ سوشل میڈیا کے پر صبح اٹھنے کے بعد بلکہ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے صرف پوسٹ ہی شیئر کرتے ہیں، انتہائی اعلیٰ، انتہائی پیاری، چاہے وہ حدیثیں ہوں یا تو اقوال ذری ہوں، اور یہی سوچ کر کہ یہ میرے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چالاک کون ہے؟ جو اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، دوسروں کا نہیں۔ یہاں دوسروں کے معاملات پر ہماری نگاہ بڑی شدید ہے، اپنے معاملات کے بارے میں ہم انتہائی بے فکرے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ چالاک کون ہے؟ جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں خود غور کیجئے گا، ہمارا یہ عمل ہماری آنے والی زندگی کے لیے کیا فائدہ دے گا؟ اس سے ہم کو کیا بینیفٹ ہے؟ ہم نقصان اٹھانے والے ہیں یا تو اس کے ذریعے کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ خود غور کیجئے۔ ہم دنیاوی زندگی میں ہر جگہ کے پروفٹ اور لاس کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی یہ ختم ہو جانے والی۔ ہم نے آخرت کے بارے میں جو کبھی نہ فنا ہونے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، کیا جائزہ لیا؟ کتنا محاسبہ کیا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کے وقت چراغ کے پر ہاتھ لگایا، ہٹا لیا۔ ان کے غلام نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا کہ دیکھ رہا تھا کہ کیا دنیا کی آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ چراغ کے پر ہاتھ چند لمحوں کے لیے لگا کر ہٹا لیتا ہے، انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا۔ آخرت کی آگ جو کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہوگی، کیا اس کو ہم برداشت کر پائیں گے؟ یہ صحابہ تھے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، مرنے کے بعد کی تیاری کیا کرتے تھے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، عاجز، نکما، کامچور کون ہوتا ہے؟ جو خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ امیدیں عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بنیاد یہی ہیں، تو اللہ سے آپ کیا امید وابستہ کریں گے؟ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن نے جو احکامات بیان کیے ہیں سورہ حجرات میں، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔
اگر یہ چیزیں، یہ عقیدے، یہ ایمانیات مضبوط ہوں گے تو یقیناً ہماری عملی زندگی، سماجی زندگی کے اندر ویسے اثرات ہوں گے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کی زبان، آپ کے معاملات کے پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انہیں تکلیفیں ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان کمزور ہے، اسے مضبوط کیجئے۔ آپ اگر اللہ کے جبار ہونے کے پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ انتہائی زبردست ہے، بندوں کو سزا دے گا، ان کے معاملات کے بارے میں باریک بھی ہے، تو پھر اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کوئی غلط کام نہ کریں۔ اگر ہم اسکول میں بچوں کو دیکھتے ہیں، کوئی ٹیچر انتہائی سخت ہوتا ہے، چھوٹی سی غلطی کے پر سزا دیتا ہے تو بچے بہت چوکنا رہتے ہیں۔ یہ تو ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ، یا سماج اور معاشرے کے اندر کسی انسان کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ بڑا سخت مزاج ہے، تو ہم احتیاط برتتے ہیں، اس سے مذاق تک نہیں کرتے۔ تو اللہ تو جبار ہے، پورے اختیار، پوری قدرت والا، پوری بستیوں کو لمحے بھر میں ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم کے پر سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، یہ ساری اس کی جباریت کے مظاہرے ہیں۔ تو اس جبار سے ہم کو ڈر نہیں لگتا؟ انسانوں سے اتنا خوف اور جبار سے کوئی خوف نہیں۔ قرآن مجید نے سب سے پہلی اور بنیادی چیز رکھی ہے تحقیقات، خبروں کی تحقیقات۔ کوئی بھی بات جب تک آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کیجیے۔ بدگمانی، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ اسلام میں شکوک اور شبہات کی چیز نہیں ہے۔ قرآن اپنی ابتدائی میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ۔ شبہات کی بنیاد کے پر اسلام کے کسی معاملے کو حل نہیں کیا گیا، نہیں، بنیاد ہی نہیں رکھی گئی اس کے پر، ساری چیزیں ایمان اور یقین کی بنیاد کے پر۔ قرآن نے کہا ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے اس کی تحقیق کرو۔ آج خبریں کتنی آتی ہے، میں صرف اشارے میں چند باتیں کہہ دوں۔ خاص طور سے بین الاقوامی سطح کے پر خبریں آتی ہیں۔ میڈیا جو آج کا سب سے پاورفل ذریعہ بنا ہوا ہے خبروں کے پہچانے کا، کتنی تحقیقات، کتنی تصدیقات ہے، نہیں ہے، فوراً ایمان لائے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا 90% سے زیادہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد جب وہی میڈیا کوئی خبر بیان کرتا ہے فوراً ایمان لے کر آ جاتے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے ہاتھ میں، اس کے بعد ایمان بھی ہے، مان بھی لیتے ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ یہ عوامی بین الاقوامی سطح کی بات، میں اپنوں کے درمیان کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کسی کے تعلق سے، ہمارا گھر ہے، خاص طور سے خواتین میں بھی مسائل ہوتے ہیں، ہم کسی کے تعلق سے اگر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ شبہات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی بنیاد کے پر شبہات بھی پیدا ہوں۔ ہر جگہ پر انسانی چیزوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا کہ جب خبر لے کر آئے فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ اس خبر میں کیا ہے۔ بسا اوقات انسان کو سننے میں خطا ہو سکتی ہے، دیکھنے میں چکی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، انسان ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں حقیقت وہ نہ ہو، یا آپ جو سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ نہ پا رہے ہیں جو باتیں وہ کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو ٹوہ میں رہنے، کسی کی جاسوسی کرنے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بات، قوم ہو، لوگ ہیں، کسی کی بات کو سنتا ہے جبکہ وہ ناپسند کرتے ہیں کہ اس کی بات کو سنا جائے، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کتنی سخت تک تصور انسان کر لے تو کانپ جائے۔ اسلام میں سماج کے تعلق سے اتنے سخت احکامات ہیں، کیوں؟ جب آپ بات سنیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے برے خیالات آئیں گے، اور اگر آپ نے اس بات کو دوسروں کے درمیان جا کر بیان کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ وہ غیبت میں شمار ہوگا، دوسرا اسٹیپ ہے کہ وہ چغل خوری میں شمار ہوگا۔ ایک عجیب و غریب بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کو کتنی سمجھ عطا کی تھی، شعور، ان کے سوچنے کا، سمجھنے کا انداز کتنا پیارا تھا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، کتاب التوحید، عقیدے کے پر بہت شاندار کتاب۔
جب وہ باب السحر جادو کا چیپٹر قائم کرتے ہیں وہاں پر روایت لے کر آتے ہیں چغل خوری کے تعلق سے، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ پہلے مرحلے میں غور کریں گے کہ جادو اور چغل خوری میں کیا مماثلت ہے۔ باب جادو کا قائم کیا گیا ہے، حدیث بیان کی جا رہی ہے چغل خوری کے تعلق سے، یہ کیا بات ہوئی؟ وہی بتانا مقصود ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ جادو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریق، اختلاف، دشمنی، بنیادی مقصد وہی ہے جادو کا۔ میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان تفریق، اختلاف پیدا کرنا، یہ جادو کا بنیادی مقصد ہے۔ یفرقون به بین المرء وزوجہ، قرآن مجید نے بیان کیا اس جادو کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتے تھے۔ اور چغل خوری، آپ کو اگر جادو کرنا ہے یا کروانا ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ جادو کرنا چاہیں گے آپ کو سیکھنا پڑے گا، کروانا ہے پیسے خرچ کرنا پڑیں گے۔ جبکہ چغل خوری میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، آپ نے کسی کی بات سنی جا کر لگا دیا، نہ تو آپ کو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے نہ تو خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ایک کی بات سنی دوسرے کے پاس جا کر لگا دیا۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جو جادو کا ہوتا ہے، بلکہ جادو بسا اوقات اپنا اثر نہ کرے۔ کیسے؟ بندہ صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، جادو کے توڑ کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کی بنیاد کے پر جادو نہ اثر کرے، لیکن چغل خوری کا اثر اگر ذکر اذکار کیا گیا تب بھی ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کے تعلق سے آ کر باتیں بیان کی، معاملہ ختم ہو گیا، فوراً اس کے دل میں اس کے تعلق سے باتیں پیدا ہوئی، دل برا ہوا، معاملہ بگڑ گیا۔ تو یہی بات شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز جادو کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہی دراصل چغل خوری کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ شریعت کتنی حکمت کے پر مبنی ہے، غور کیجئے۔ ایک انسان کبھی جذبات میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، اس کی حالت جدا جدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اس نے ابھی کہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا، مجھ سے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے یا مجھ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب چغل خوری کے ذریعے باتوں کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا معاملہ تو حل ہو چکا ہے لیکن اس کے اثرات دوسروں کے پر بہت خطرناک پڑتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کچھ باتیں بیان کی جو کسی آدمی نے ان کے تعلق سے کہی تھی، تو انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ کہا کہ اس نے مجھ پر ایک تیر چلایا تھا، وہ مجھ تک نہیں پہنچا، لیکن اس تیر کو تم نے میرے پاس لا کر میرے سینے میں گھونپ دیا، اس لیے کہ اگر تم نہیں بتاتے تو مجھے کیسے معلوم ہوتا، مجھے کیسے تکلیف ہوتی۔ تو یہ رابطہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں۔ خبروں میں بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کے خبروں سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، کتنا نقصان ہونے والا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ خبر جو نشر کر رہے ہیں اس سے فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو چالاک، ذہین اور فتین بتایا ہے۔ وہ کسی بھی گھاٹے کے سودے کے اندر اپنے آپ کو داخل نہیں کرتا۔ تو اپنے سودے کے بارے میں غور کیجئے۔ ایک تو آج کے دور میں نیکیاں کمانا بڑا مشکل ہے، اور نیکیاں کرنے کے بعد اسے بچانا اور بھی مشکل، گنوانا بہت آسان ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم کچھ نیکیاں کریں یا نہ بھی کر پائیں، کیونکہ نیکی عبادت جو بھی کر رہے ہیں اللہ اسے قبول کرے نہ کرے کون جانتا ہے۔ اسی لیے عبادت کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنا چاہیے، ربنا تقبل منا، پروردگار جو بھی ہم نے کیا اسے قبول فرما۔ اگر وہ نہیں قبول کرے گا بات یہ ختم ہو جاتی ہے، نیکی کی گئی، جب قبول ہی نہیں ہوئی تو فائدہ کیا ہوا۔ آپ مسجد میں جو بھی عبادت کریں، جو بھی نیکی کمائیں، ایسا نہ ہو کہ دروازے پر نکلنے کے بعد آپ اس کی خیرات بانٹیں۔ مومن چالاک، ذہین ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اصول یاد رکھیے گا خبروں کی تحقیق سے متعلق ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ غیبت، چغلی، ان ساری چیزوں کو، برائیوں کو سننا پسند کریں گے تبھی آپ کو آ کر بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو وہ چیز نہ بیان کی جائے، آپ اسے ناپسند کریں، کوئی آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پسند کریں گے لوگ لا کر خبریں دیں گے، لوگ آ کر ہم کو باتیں بتائیں گے۔
تصرف مصرف القلوب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، دلوں کو الٹنے پلٹنے والا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت، ایک شخصوں نے کچھ کہا ہو، لیکن اللہ نے اس کے دل کو پلٹ دیا، معاملہ سدھار دیا گیا، لیکن یہ غیبت اور یہ چغلیاں، خبروں کو ادھر سے ادھر پھیلانا اور اس میں مرچ مسالے لگانا اسے مزید بگاڑنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس کے اوپر اتنی زیادہ سختی برتی گئی ہے، کہا کہ جب بھی آئے تحقیق کرو۔ یہاں صرف حدیثوں کی تحقیق نہیں ہے، حالانکہ محدثین نے اسی آیت کی بنیاد کے پر حدیثوں کی تحقیق کے اصول و ضابطے بیان کیے۔ قیامت تک امت مسلمہ اس کے پر فخر کرتی رہے گی۔ 5 لاکھ راویان حدیث کی پوری زندگی آپ کو محفوظ ملے گی، اور یہ اس مقصد کے لیے نہیں کہ کسی کی برائی بیان کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ راوی کی حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے کہ اس کی روایت لی جائے یا نہ لی جائے۔ امت مسلمہ کا پورا سرمایہ محفوظ ہے، کسی روایت کے تعلق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صحیح ہے جبکہ وہ ضعیف ہو، نہیں، سب بالکل واضح آپ کو ملے گی۔ یہاں تقیہ نوسیت، اڑی اڑائی باتیں یا توہمات، ان ساری چیزوں کی کوئی جگہ نہیں، ہر چیز کو ٹھوس دلیلوں کی بنیاد کے پر رکھا گیا۔ اتنا زیادہ احتیاط برتا ہے محدثین نے، آج یہ حدیثیں ہمارے تک آسانی کے ساتھ پہنچتی، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ مہینوں ایک ایک حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ ایک محدث جب کسی کے بارے میں حدیث کا علم ہوا، گئے ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جا کر دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو دامن اٹھا کر بلا رہے تھے، قریب جا کر دیکھا اس کے دامن میں کچھ نہیں تھا، واپس چلے آئے، کہا کہ جو جانور کو دھوکہ دے سکتا وہ انسان کو دھوکہ کیوں نہیں دے گا؟ اتنا زیادہ احتیاط برتا گیا۔ اصول اور ضابطے فن حدیث کے متعلق جو محدثین نے طے کر دیے، قیامت تک کا کوئی انسان اس سے بہتر رول اور ضابطہ خبروں کی تحقیق کا نہیں پیش کر سکتا، اور ہر رول اور ضابطے کے تعلق سے قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنا مقدمہ ہی اس کے پر رکھا ہے۔ صحیح مسلم سب سے پہلے آپ پڑھیں گے، مقدمہ آئے گا روایتوں کے تعلق سے، تو تحقیقات۔ قرآن مجید دوسرا اہم اصول بیان کرتا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہونے لگے، جنگ ہونے لگے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ انسان ہو سکتا ہے، اصحاب کرام میں بھی غلط فہمیوں کی بنیاد کے پر جنگیں بھی۔ اب یہاں ایک بہت اہم چیز، قرآن مجید ایک دوسرے سے قتال، جنگ ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی دونوں کو مومن کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کافر ہو گیا اور ایک مومن ہے، نہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اگر قتال، جنگ ہونے لگے تو صلح کرو۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد کے پر وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج کفر کے فتح بہت آسانی کے ساتھ بانٹے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کے پر بھی فوری طور کے پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ یہاں حکومتوں کو کافر قرار دیا جاتا ہے۔ اتنی آسانی، دین اتنا آسان تم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ فوری طور پر کسی کو کافر بنا دو، پوری حکومتوں کو، پورے معاشرے کو کافر بنا دو۔ یہ اخوانیت کیا ہے؟ وہی ہے، فوری طور کے پر کفر کا فتویٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنوں کی 2 جماعتوں میں اگر اختلاف ہو، جنگ بھی ہونے لگے، صلح کراؤ۔ اور ابھی آپ کو ایک بہت بڑی خبر نہیں آپ کو نیوز میں ملے گی، کیونکہ برائیاں صرف تلاش کی جاتی ہیں، اچھائیاں آپ کو نظر نہیں آتی۔ برائیاں تلاش کی جاتی ہے، نہیں ملتی ہے تو گڑ لی جاتی ہے، اور اچھائیاں چھپا دی جاتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کتنا شدید تنازع تھا، کس نے اس معاملے کو حل کیا؟ صلح کس نے ان لوگوں کے درمیان کرائی؟ نہیں بتائے گا کوئی آپ کو۔ سعودی عرب کی کوشش سے دونوں فریقوں کے درمیان امن کو قائم کیا گیا۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت کے تناظر میں کہ اگر 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو تو صلح کرائی جائے، اختلافات کو ختم کیا جائے، یہ نہیں کہ اور اسے بڑھاوا دیا جائے۔ لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے، مقاصد کے لیے باقاعدہ پورے کے پورے ملک کو یرغمال بناتے ہیں اور اسے بلیک میل کرتے ہیں اور اسے یوز کرتے ہیں۔
یہ بین الاقوامی سطح کے پر ہوتا ہے. افراد کی بات نہیں کر رہا، پورے پورے ملک کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے اپنے مقصد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے. قرآن نے کہا صلح ہونی چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی، جیسا کہ مسلم کی روایت میں. اس میں سے ایک جگہ ہے کہ اگر دو مسلمان ہو، 2 جماعتیں ہوں یا 2 ملک ہوں، اگر ان میں اختلاف ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بول کر ان کی صلح کرائی جا سکتی ہے، وہاں اجازت ہے. یہاں تو ہم سچ اس لیے اس مقام پر بیان کرتے ہیں تاکہ مزید اختلافات ہو، جھوٹ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اختلاف میں شدت پیدا ہو جائے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. یہ گھر کی بات کہیے، جماعت کی بات کہیے، جہاں کی بات کرنا ہے کیجیے. قرآن مجید کے احکامات قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے. اس کے بعد قرآن مجید نے کہا عام طور سے چلتا بھی ہے، اور اس غلطی کے اندر عموماً لوگ ملوث ہیں. قرآن مجید نے اس لیے مرد اور خواتین دونوں کو کہا. پہلے کہا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، مردوں میں سے لوگ مردوں کا مذاق نہ اڑائے، یعنی مرد کا، عورت کا. قرآن مجید نے کہا کہ مرد کا، عورت کا، یعنی 2 ڈپارٹمنٹ الگ ہیں. یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا، عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے. قرآن نے کہا کہ دونوں ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہیں، اسی لیے کہا کہ مرد کا، عورت کا. منع ہے، لیکن آج عام طور سے ساری چیزیں چل رہی ہیں. کسی کی خلقت کے پر، کسی کے بہت لمبے ہونے پر، کسی کے بہت ناٹے ہونے کے پر، کسی کے بہت موٹے ہونے پر، ہر چیز کے پر اعتراضات. نہیں، یہ تو اللہ کی تخلیق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ میرے پروردگار جس طرح تو نے میری خلقت کو حسین بنایا ہے اس طرح میرے اخلاق کو بھی سنوار دے. خلق اور خلق تخلیق کو، بناوٹ کو کہا جاتا ہے، خلق اخلاق کو کہا جاتا ہے. تخلیق کے بارے میں کسی کو اجازت نہیں، اللہ جیسا چاہے ویسا بنا دے. انسان اپنی مرضی سے نہ کالا ہو سکتا ہے، نہ گورا ہو سکتا ہے، نہ لمبا، نہ ناٹا، نہیں. نہ خوبصورتی اور بدصورتی انسان کے اختیار میں. اللہ نے اس بارے میں کسی کو اختیار نہیں دیا. وہ جیسے چاہے اسی طرح بنے گا اور ہم اس میں کوئی تبدیلی لا نہیں سکتے. ہاں، جس کی بنیاد کے پر ہماری آخرت طے ہونے والی ہے، ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ ہمارے اخلاق ہے، ہمارے کردار ہے. قرآن نے ساری چیزیں، عبادات، حج، روزہ کس سے جوڑا ہے؟ اخلاقیات سے جوڑا ہے. نماز کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی، بے شرمی اور غلط قسموں کے کاموں سے روکتی ہے. یعنی نماز کا اصل فائدہ اخلاق کو سنوارنا ہے. حج کے بارے میں کہا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جو حج ادا کرتا ہے اور حج میں کسی قسموں کی بے حیائی، بے شرمی کے، بد اخلاقی کے کام نہیں کرتا تو ایسے لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. ہر چیز کو اخلاق سے جوڑا گیا ہے. عبادات دیکھ لیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف آخرت کی طرف لے کر جا رہی ہے، بلکہ ہمارے اخلاق کو بھی اس کے ذریعے سنوارا جاتا ہے. اگر وہ چیزیں نہیں آئی، ہمارے اخلاق نہیں سنورے، عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. انہی چیزوں کو خاص طور سے یہاں اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القابات کے ذریعے یا برے ناموں کے ذریعے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. ایک آدمی جس نام سے چڑھتا ہے، عام طور سے ہمارے اگر کسی کی کوئی چڑھ ہے کسی لفظ پر، کسی جملے پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہم چڑھائیں، نہیں، منع کر دیا گیا ہے. کون کتنا بہتر ہے کون جانتا ہے. ابو داؤد کی روایت، خواتین میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. کسی خاتون کے لمبے، ناٹے، موٹے یا اس کے جسم کی بناوٹ، اس کے اخلاق، کسی چیز کے پر اعتراض عموماً ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، خواتین میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، کیا کہہ دیا تھا؟ حسبک من صفیہ کذا و کذا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے. اشارے میں تانی قصیرہ، یعنی وہ ناٹی تھی، قد میں تھوڑا کم تھی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہ انتہائی چہیتی بیوی ہے، جملہ برداشت کر لیا جائے، باتوں کو جھیل لیا جائے، نہیں، جگہ کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، کہا کہ لقد قلتی کلمۃ لو مزجت فی البحر لمزجتہ، کہ عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا کر دے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا، ہم جیسے لوگوں کی کیا بساط ہے اماں عائشہ کے سامنے، لیکن آپ نے فوری طور پر ایکشن لیا۔ ذاتیات، عزت نفس، اسلام میں جو تحفظ عطا کیا ہے کہ آپ کو کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو کسی کو اجازت نہیں دی گئی، کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں اگر ہم کسی کی خامی غلطی پا لیں تو پھر سوچئے کتنا بوال مچاتے ہیں۔ بلیک میلنگ، بدنامی کا ایک الگ مسئلہ، عزت نفس کے ساتھ کھیلنا یہ آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی عزت سے کھیل جائے۔ قرآن نے اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو بات کہی، آگے قرآن نے چند اہم چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز تو یہ کہا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، برے خیالات، کسی کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ سوچ لینا جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، گمان، بدگمانی جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بنیادی چیز سے اس کو منع کیا ہے، اور یہی بنیاد بنتی ہے غیبت کی، جاسوسی کی اور دیگر برائیوں کی۔ یہ بنیاد ہے بدگمانی۔ کسی کے بارے میں آپ بدگمان ہو گئے تو فوری طور کے پر آپ یہ کوشش کریں گے، جاسوسی، ٹوہ میں لگیں گے تاکہ میں جو سوچ رہا ہوں اس کے اعتبار سے دلیل اور پروف فراہم کروں۔ یہ ایسا ہے، میں ثابت کر کے رہوں گا۔ کس نے آپ کو اجازت دی، کس نے آپ کو حکم دیا کہ کسی کے عیب کو تلاش کرو؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چادر تان کے رکھے ہوئے ایک دوسرے کے عیب اور غلطیوں کے پر، خطاؤں کے پر، اسے ہٹا دے تو ایک دوسرے کو دفنانا چھوڑ دیں گے۔ نبی نے خود کہا کہ آدم کی اولاد بہت خطا کار ہے، کسی کو نہیں بخشا گیا، سب خطا کار ہے، اور تھوڑی نہیں بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی غلطی کے پر مواخذہ کرنے والے، جاسوسی کرنے والے، ٹوہ میں لگے رہنے والے، عیب کی تلاش میں لگے رہنے والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سخت کہا کسی کے عیب، کسی کی برائی کو تلاش کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں ہوتا ہے اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے یفضیہ فی البیت، اسے اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے۔ جہاں پر اسے سکون ملنا چاہیے اسی سکون کی جگہ اس کو، اس کے لیے ایسی جگہ بنا دیتا ہے جہاں اسے قرار نہیں مل سکتا۔ یہ کسی کی عزت نفس و کسی کے عیب کی تلاش میں لگے رہنے والوں کے تعلق سے بہت سخت وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے، یقیناً ایسا ہی ہوگا جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، دوسروں کا نہیں۔ ہم دوسروں کا محاسبہ، دوسروں کی جاسوسی زیادہ کرتے، اپنی نہیں، جبکہ ہم اپنی ذات اور اپنی اصلاح کے مکمل مختار ہیں۔ ہم اپنی خطا اور غلطی جتنا بہتر ہم جانتے کوئی نہیں جانتا، جتنی اصلاح ہم اپنی کر سکتے دوسروں کی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی اصلاح مت کیجئے، نہیں، بلکہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جتنے اختیارات آپ کو دیے گئے ہیں اپنی اصلاح کے، کسی اور کو نہیں دیے گئے ہیں۔ آگے اور بھی غیبت، ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت آپ کو خود پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرنا جس کو ناپسند کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرے بھائی کے بارے میں وہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں حقیقت کے پر مبنی ہے، تو آپ نے کہا غیبت تو یہی ہے جو اس کے اندر ہے وہ بیان کرنا۔ کہا کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو آپ نے کہا کہ وہ الزام ہے، بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن معراج میں دکھایا گیا، آپ کو جہنم کے منظرنامے پیش کیے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے اور پیتل کے بنے ہیں جس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، چگلیاں کرتے تھے، غیبتیں کیا کرتے تھے۔ ویسی سزائیں وہاں مسلط ہوگی، اور یہ ہماری نیکیوں کو صفا چٹ کر دینے والی چیز۔ قرآن مجید نے ایک اور اہم بات بیان کی، یہ انفرادی زندگی سے متعلق چند اہم باتیں تھیں، حالانکہ سماجیات سے متعلق ہے، لیکن جس کا خاص تعلق انفرادی زندگی سے۔
آگے ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا جس کا تعلق دراصل اجتماعی زندگی سے ہے خاص طور پر، یعنی برادریزم۔ قرآن نے ایک صاف تصور پیش کیا کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ مسئلہ آج ہمارے لیے پہلے بھی مسئلہ تھا، آج بھی ہے۔ صحابہ نے پریکٹیکلی حل کر دیا تھا، لیکن ہم نے اس کو بڑھاوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ جاہلیت کی تمام رسومات، سوچ، فکر و خیالات موزون تحت قدمیہ، آج میں اسے اپنے پیروں تلے روند رہا ہوں۔ بتائیے، جسے نبی نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے، ہم اسے اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں، اپنی شان اور شوکت بناتے ہیں برادری کے نام پر۔ آج قرآن مجید نے صاف کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہی سب سے بہتر ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، اور اس بارے میں ہر کسی کو اختیار ہے کہ وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرے۔ لیکن برادری ان ساری چیزوں کے بارے میں کسی کو اختیار نہیں کہ کوئی اپنی منچاہی برادری کے اندر پیدا ہو جائے، نہیں، لیکن آپ تقویٰ اختیار کریں۔ دنیا کے ہر انسان کو اس بات کی رغبت دلائی گئی ہے، اور فیصلے قیامت کے دن تقوی کی عمل کی بنیاد کے پر ہوں گے، برادری کی بنیاد کے پر نہیں۔ مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جسے اس کا عمل پیچھے ڈال دے، اسے اس کا حسب، اس کی برادری، اس کا خاندان آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اگر برادری خاندان کی بنیاد کے پر عزت اور شرف ملنا چاہیے تھا تو پھر ابو لہب کے بارے میں ایک مکمل سورہ کیوں نازل ہوئی، جبکہ وہ نبی کا سگا چچا ہے؟ نام لے کر جس کے بارے میں قرآن کی سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، نبی کا چچا۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید حمایت کی، ایمان کے پر موت نہیں ہوئی، کہا کہ وہ بھی جہنمی۔ اصل چیز ایمان اور تقویٰ ہے، خاندان برادری نہیں ہے۔ قرآن نے صاحب کہا یہ تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے، شان کا ذریعہ نہیں۔ شان پیدا کرنا ہے تو تقویٰ اختیار کیجیے۔ صحابہ صرف زبانی مسلمان نہیں تھے، پریکٹیکلی تھے، قرآنی مسلمان۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، قریش جو کہ مکہ کی سب سے بڑی برادری تھی، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قریش کے تھے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح، جبکہ یہ برادری کے اعتبار سے بھی انتہائی اعلیٰ تھے، مالداری میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا نام، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کس سے کیا؟ ایک آزاد کردہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رنگ روپ کچھ نہیں تھا، اور جو چیز تھی جس کی بنیاد کے پر نکاح کیا گیا وہ تقویٰ تھا، اس بنیاد کے پر فیصلے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے پریکٹیکلی عملی طور پر ان ساری چیزوں کو پیش کیا، تبھی اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اگر وہ صرف زبان کے پر اسلام کو رکھتے تو اسلام وہیں پر سکڑ کر ختم ہو جاتا۔ انہوں نے پریکٹیکلی عمل کر کر کے ساری چیزوں کو بیان کیا، جس کی بنیاد کے پر اسلام آج پوری دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے۔ انہوں نے جاہلیت کی تمام رسومات کو، سارے بتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ اسلام آج کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ تو یہ سورہ حجرات کی چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حجرات کمروں کو کہا جاتا ہے، یعنی جو بند کمروں کے اندر معاملات پیش آتے ہیں، اور جس سے گھروں کا چین آتا ہے، یہ اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ اس سورہ کو پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہ سمجھ کے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں دوسروں کو سدھارنا ہے۔ اگر آپ اپنی اصلاح کر لے جائیں تو انشاءاللہ دوسرے بھی آپ کے کردار و عمل کی بنیاد کے پر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ ورنہ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ خود ان معاملات کے پر عمل نہیں کرتے جس کی تبلیغ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کو تنقیدیں کر رہے ہیں، تو وہ پلٹ کر آپ پر اٹیک کرے گا کہ حضرت پہلے آپ اپنی اصلاح کیجئے۔ تو اس سورے کو پڑھیے، سمجھیے، بہت اہم پیغامات ہیں جو قیامت تک ہمارے مسائل کے حل کے لیے، خاص طور سے ہماری سماجی، جماعتی، معاشرتی زندگی کے لیے بہت زیادہ کارگر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکامات کے پر عمل کی توفیق دے۔ جو خامیاں، جو برائیاں ہیں، پودیگار ان ساری چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے کردار و عمل کو اس سورے کا آئینہ دار بنا دے۔ اس سورے کے آئینے تناظر میں ہماری زندگی کی جو اصلاح ہونی چاہیے وہ ساری اصلاح کی ہمیں توفیق دے۔ جو خرابیاں ہمارے اندر اخلاق، کردار کی بنیاد کے پر پیدا ہو چکی ہیں، ان ساری برائیوں سے ہمارے کردار و عمل کو محفوظ رکھے، ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کو سنوار دے، ایسے اخلاق کو استعمال
استعمال کرنے اور اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق دے جو کہ اس سورہ کے اندر اور اسلام کی دیگر تعلیمات کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پروردگار تو ہمیں اپنا نیک بندہ بنا، ایسا جس کے عمل کی بنیاد کے پر تو راضی ہوتا ہے، ہمیں عمل کی توفیق دے، جو عمل ہم کر رہے ہیں پروردگار ان اعمال کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔